السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. ہم اقبال اور انسانیت پڑھ رہے ہیں. تو پہلا جو اقتباس ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو دوسرے اقتباس کو آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو یہ ہے اقبال کے انگریزی جو اقبال کے انگریزی خطبات میں ایک چھوٹا سا معنی خیز جملہ ہے جو اس بارے میں اس کی بنیادی پوزیشن کو بہت خوبصورتی کے ساتھ واضح کرتا ہے اور افراد و جماعتوں کے باہمی تعلقات کے لیے ایک صحیح بنیاد اور ایک صالحہ اصول کا تعین کرتا ہے. یعنی آپ نے اوپر تک پڑھا کہ اقبال کا جو فکری پہلو ہے، اقبال کی جو انسانیت جو عظمت ہے ان کی انسانیت کے تئیں، وہ انسانیت کے علم بردار ہیں. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری اور اپنے فلسفے میں اس کو ہر جگہ پر انسانیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس لیے اقبال جو ہے زیادہ تر علم علم پہ توجہ تو دیتے ہی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ محبت پہ، ہمدردی پہ اور روحانیت پہ جو ان کا درس ہے وہ زیادہ ہے. کیونکہ اقبال کے فلسفے میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جب تک ایک انسان کے دل میں ہمدردی نہ ہو، انسانیت کا جذبہ نہ ہو، انسانیت نہ ہو، تب تک علم بھی بیکار ہے. کیونکہ علم ہمیں تباہی کی طرف بھی لے سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے تجربے سے یہ حاصل کیا ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی کا تجربہ ہے. تو وہاں سے ہم نے جانچ لیا ہے کہ علم جو ہے انسان کو تباہی کی طرف لے سکتا ہے. تو اقبال کے جو انگریزی خطبات ہیں ان میں ایک چھوٹا سا معنی خیز جملہ ہے جو اس بارے میں اس کی بنیادی پوزیشن کو بہت خوبی کے ساتھ واضح کرتا ہے اور افراد و جماعتوں کے باہمی تعلقات کو ایک صحیح بنیاد اور ایک صالح اصول کا تعین کرتا ہے. یعنی جو اقبال ہے وہ ایک صالحہ اصول کا تعین کرتا ہے. یعنی مختلف جماعتیں جو ہے انگریزی خطبات سے واضح ہے اقبال کے کہ جو مختلف جماعت ہے ان کے لیے ایک بنیادی اصول ہونا چاہیے، اور اس بنیادی اصول کا تعین اقبال نے ایک صالحہ اصول اس کو قرار دیا ہے. وہ صالحہ اصول کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خودی کو قائم رکھنے کے لیے ہم جو بھی کام کریں اس میں ایک اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یعنی ہم اپنی خودی کا احترام کریں. یہ ایک ایسا سر ہے جو اقبال کے کلام میں شروع سے آخر تک سنائی دیتا ہے. اقبال کا اگر پیغام ہم دیکھیں گے، اس کی فلسفی دیکھیں گے، فلسفہ اس کا دیکھیں گے، تو بنیادی جو جز ہے اقبال کے فلسفے اور شاعری کا وہ ہے خودی. یعنی اپنی خودی کو قائم رکھنا. خودی کیا ہے؟ خودی ایک انسان کی خودداری ہے. اور خودداری کیا ہے؟ خودی تب ایک انسان کو حاصل ہوتی ہے جب وہ ایسے نیک اعمال کرتا ہے اور اتنے نیک اعمال کر کے وہ اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے. تو جب اس کو یہ اطمینان ہو جائے دل میں، تب مسرت آ جاتی ہے کہ جب وہ اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے تو ہمیں اپنی اس خودی کا احترام کرنا چاہیے. یعنی ہمیں جو خودی کے اصول ہے انہی کو جو ہے انہی کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، نہ کہ ہم جو ہے ان خودی کے اصولوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف راغب ہو جائے. ہمیں اپنے آپ میں وہ جو ہے ایک بندہ مومن کا صفات جو ہے پیدا کرنا چاہیے، تبھی تو ہم اپنی خودی کا احترام کر سکیں گے. ہاں، جو اقبال کے کلام میں شروع سے آخر تک سنائے، تو اقبال کے کلام میں یہ جو خودی کا احترام کرنا ہے یہ شروع سے آخر تک جو ہے اس میں سنائی دیتا ہے. اس عقیدے کی روشنی میں اقبال نے انسان کے بلند مقام کو پہنچانا، اسے ایک امید پرور اور حوصلہ آفرین پیغام دیا
اور ان راستوں کی جھلک دکھائی جو اس کو ہمدوش ثریا کر سکتے ہیں۔ تو جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے اپنے فلسفے میں یہ صاف طور سے واضح کیا ہے کہ خودی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اونچے درجے تک، اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ تو خودی ہی وہ چیز ہے جس کا ہمیں احترام کرنا ہے۔ ایک صالحہ زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے جو دوسری شرط قرار دی ہے، اس کو ہم نے نہیں اپنایا، یعنی دوسروں کی خودی کا احترام کرنا۔ جب تک ہم دوسروں کی خودی کا سچا احترام کرنا نہ سیکھیں گے، ان کے لیے خیالات و عقائد اور اعمال کی خواہ وہ ہم سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہو، وہی آزادی نہ چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ جب تک ہم رواداری کو اپنی کشتی کا بادبان نہ بنائیں گے، ہماری اپنی خودی جو ہے پھل پھول نہیں سکتی۔ ہاں، تو اقبال نے جو دوسری شرط، پہلی شرط تو اقبال نے یہ رکھی ہے کہ اپنی خودی کا احترام کرنا، تو دوسری جو شرط انہوں نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی خودی کا احترام کرنا، یعنی اگر کوئی غیر مذہبی ہو، وہ ہم سے اختلاف بھی رکھتا ہو، ہمیں پھر بھی اس کی خودی کا احترام کرنا چاہیے، اس کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کو وہی آزادی دینی چاہیے جو ہم آزادی اپنے لیے طلب کرتے ہیں۔ تو جب تک نہ ہم دوسروں کی خودی کا، دوسروں کے عقیدے کا، دوسروں کے جذبے کا، دوسروں کے خیالات و عقائد کا جو ہے احترام نہیں کریں گے، تب تک جو ہے ہم رواداری کا درس یا انسانیت کا درس یہ جو ہے اس کو آگے نہیں لے جا سکتے ہیں۔ جب تک ہم رواداری کو اپنی کشتی کا بادبان نہ بنائیں گے، ہماری اپنی خودی پھول نہیں سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایک اونچی اور بے معنی سی رواداری نہ ہو جو عقیدے کی کمزوری یا تشکیک یا محض بے اعتنائی سے پیدا ہوتی ہو۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا عقیدہ صحیح ہے یا کمزور ہے۔ ہمیں کمزور عقیدوں کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کمزور جو عقیدے ہوتے ہیں وہ صرف بے اعتنائی سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی بے توجہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ بے اعتنائی کا مطلب ہوتا ہے بے توجہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، جب ہم سچے جو ہوتے ہیں عقیدے کو پیش نہیں کرتے ہیں، تب تک وہ جو کمزور عقیدے ہوتے ہیں وہ تب تک جو ہے آگے چلتے ہیں، بلکہ وہ سچی اور گہری رواداری ہو جو میں اور تو کے فرق کو بلا کر دوسروں کے لیے بھی زندگی کی وہی اچھی چیزیں چاہتی ہے، جو اپنے لیے جو اختلاف کے بجائے ایکتا کی تلاش کرتی ہے، جو دوسروں کے دکھ درد کو سمجھتی ہے، جو انسان میں ایک طرف دل و دماغ کی یہ فراخی پیدا ہو جائے اور دوسری طرف وہ اپنی خودی کا احترام کرنا سیکھ لے، جس سے مراد جھوٹا غرور اور انانیت نہیں، بلکہ یہ جذبہ و عقیدہ کہ خودی ایک ایسی دولت، ایسی امانت ہے جسے کسی داموں بیچا نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسروں کے جذبوں کی قدر کرنی چاہیے، دوسروں کی خودی کا احترام کرنا چاہیے، اور وہ چیزیں ہمیں سنبھالنی چاہیے، وہ چیزیں کرنی چاہیے جو اکٹھے ہر ایک کو اپنے ساتھ ایک ہی طریقے میں لے جائے، اور وہ طریقہ جو ہو وہ انسانیت کے جھنڈے کے نیچے ہم سبھی آ جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم اپنی خودی کا احترام کریں گے اور دوسروں کی خودی کا بھی احترام کریں گے، تو جو ہمارا وہ جھوٹا غرور ہوگا وہ نہیں، ہمیں اپنی انانیت یعنی جو اپنی خودداری ہے، جو اپنی خودی ہے، اپنی خودداری ہے، تو ایسے ہی جب ہم اس کو پالیں گے تو بالکل ویسے ہی دوسروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم سب جو ہے صرف ایک ہی جھنڈے کے نیچے، یعنی انسانیت کے جھنڈے کے نیچے آ کر جو ہے انسانیت کے درس کو پھیلائیں گے، تبھی ہم جو ہے آپسی رواداری اور آپسی بھائی چارہ جو ہے رکھ سکتے ہیں۔ جب وہ دونوں چیزیں کسی فرد میں جمع ہو جائیں تو اس میں خودداری، صداقت، دیانتداری اور جرات کی صفات پیدا ہوتی ہے، یعنی
کون سی دونوں چیزیں؟ ایک تو اپنی خودی کا احترام کرنا، یعنی بندہ مومن کے صفات اپنے آپ میں جو ہے ان کو پیدا کرنا، اور دوسروں کی خودی کا بھی احترام کریں، دوسروں کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے۔ تو خودداری جو ہے، صداقت جو ہے، دیانتداری ہے، یہ وہ صفات ہے جو ہمیں اپنے آپ میں بھی پیدا کرنے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے۔ تو یہ صفات جو ہے ہم ہر ایک میں یہ کامن ہونے چاہیے، تو جب یہ ایک جیسے ہوں تو تبھی ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، تبھی ہمارا معاشرہ جو ہے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور وہ جماعت کے رکن جرات کی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ جماعت کے رکن کی حیثیت سے ہمدردی، رواداری اور فراخ دلی سے کام لینا سیکھتا ہے۔ تبھی ایک انسان ایک دوسرے کا ہمدرد بنے گا، روادات بنے گا، اور فراخ دل بھی یہ انسان جو ہے بنے گا، اور ان سب چیزوں سے یعنی اچھے اچھے کاموں کی دوسروں کو بھی تلقین کرے گا۔ لیکن سب سے پہلے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے ہیں، تبھی دوسروں کو بھی ان کی تلقین کرنی ہے۔ یہ چند پیش پا افتادہ روزمرہ کی بول چال کے لفظ ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں اچھی زندگی کا بید پوشیدہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چند الفاظ ہے، جیسے ہمدردی، یہ کوئی اتنا بڑا لفظ نہیں ہے، رواداری، فراخ دلی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ چند الفاظ ہیں، لیکن اگر ان الفاظ کی گہرائی میں ہم جائیں تو جو اچھی زندگی کا راز جو ہے، بید کا مطلب ہوتا ہے راز، جو راز ہے اچھی زندگی کا وہ انہی الفاظ میں چھپا ہوا ہے۔ آج دنیا میں جس کے اوپر نیستی کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور جس کی بے کنی کے لیے اس کے قابل ترین دماغ اس طرح جدوجہد کر رہے ہیں جیسے خودکشی زندگی کی سب سے اعلیٰ قدر ہو، کوئی سبق، کوئی پیغام، کوئی فکر کی کوئی یاترا، مذہب کا کوئی اصول اس قدر اہم نہیں جتنا سیدھا سادہ پہاڑوں جیسا پرانا، سمندر جیسا گہرا، سورج جیسا روشن، گلاب جیسا شگفتہ پیغام کہ اپنے دل و دماغ کے دروازوں کو کھول دو تاکہ تعصب اور تنگ نظری اور نسلی حسد کے جالے صاف ہو جائے، تاکہ انسان کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکے، تاکہ محبت دھیمی روشنی اور ٹھنڈی ہوا بند گھنچوں کو پھول بنا دے، تاکہ انسان ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بننا سیکھیں۔ تو اقبال کا جو مرکزی پیغام ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نیستی کے بادل منڈا رہے ہیں، یعنی دنیا میں جتنے بھی جو ہم ایک دوسرے میں ہم نے جو فرق ڈالی ہے، ایک دوسرے کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، یہ جو ہے دنیا کے جتنے بھی بنانے کے جتنے بھی دماغ آج دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ اسی جدوجہد میں ہے کہ سائنس کی ترقی چاہتے ہیں، ہر کوئی ترقی چاہتا ہے، لیکن اتنی ترقی چاہتا ہے کہ انہوں نے آج پورے دنیا میں اتنے سارے جو ہے اسلحہ جو ہے بنے ہیں کہ اب شاید ہی 1 گھنٹہ اس دنیا کو لگے، زیادہ سے زیادہ یا 10 منٹ لگیں گے پورے دنیا کو ختم کرنے میں۔ تو یہ انسان جا کہاں رہا ہے؟ یہ انسان ایسے لگ رہا ہے جیسے خودکشی زندگی کی سب سے اعلیٰ قدر ہو۔ یہ انسان اس علم کو اس سمت چلا رہا ہے جیسے کہ اس علم سے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس کو خودکشی کرنی ہے۔ یعنی انسان نے آج کل اتنے اسلحہ بنائے ہیں، اتنے بام بنائے ہیں، کہ اتنے جو ہے سامان اتنا بنایا ہے کہ صرف دنیا کو چند منٹوں میں ہی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ تو انسان کے علم کا جو مقصد آج کل ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے انسان کے علم کا مقصد خودکشی کرنا ہے۔ کوئی سبق، کوئی پیغام، کوئی فکر کی کوئی یاترا، مذہب کا کوئی اصول اس قدر اہم نہیں جتنا سیدھا سادہ پہاڑوں جیسا پرانا، سمندر جیسا گہرا، سورج جیسا روشن، گلاب جیسا شگفتہ پیغام کہ اپنے دل و دماغ کے دروازوں کو کھول دو۔ یعنی اتنا کوئی اہم پیغام نہیں ہے جتنا کہ ہمیں یہ پیغام ہے کہ اپنے دل و دماغ کو کھول دینا ہے، ہر ایک کے لیے کھول دینا ہے، غیر مذہب کے لیے بھی اور مذہب دار کے لیے بھی، ہمیں ہر ایک کو
اپنے دل میں جگہ دینی ہے، تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو اور اپنے آپ کو بھی محبت کے نظر سے دیکھیں، تاکہ یہ جو تعصب ہے، یہ جو تنگ نظری ہے، یہ جو صدیوں سے چلا آ رہا نسلی حسد ہے، اس کے جو جالے ہیں یہ صاف ہو جائے۔ ہمیں ان کو ذرا بر بھی دل میں جگہ نہیں دینی ہے، تاکہ انسان کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکے۔ تبھی ہم انسان کو انسان کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں، تبھی ہمیں دوسرے انسان کی قدر آئے گی، جب ہم اپنے دل میں یہ اوصاف یعنی محبت، دیانتداری، صداقت، خودداری اور جو ہے جرات کی صفات یا فراخ دلی کا صفات جب ہم یہ اپنے اندر پیدا کریں گے، تبھی ہمیں لگے گا کہ دوسرا جو ہے، ہم دوسرے انسان کو بھی انسان کی نظر سے دیکھیں گے، تو تبھی ہمارے دل میں جو یہ نقلی حسد ہے، یہ جو بغض ہے، یہ جو کینہ ہے، یہ صاف ہو جائے گا، اور ہم انسان کو اس کے اصل روپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگر ہم ان حسد جو ہے، بغض جو ہے، کینہ جو ہے، تو دوسرے کے تئیں جو نفرت ہے، اگر ہم اس کو دل سے نکال دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں محبت، دھیمی روشنی اور ٹھنڈی ہوا بند گنچوں کو پھول بنا دے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے انسانیت کا درس پھیلانے میں ہم کوئی تاخیر پھر نہیں کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ تاکہ انسان ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بننا سیکھیں۔ جب ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے، اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کریں گے، تو جو ایک انسان آج دوسرے انسان کا خون پینے کا جو ہے متلاشی ہو گیا ہے، تو اس سے یہ سب چیزیں جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے میں آپس میں محبت ہی بانٹیں گے، دکھ سکھ جو ہے وہ بانٹیں گے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو کسی طریقے سے ٹھیس پہنچائیں گے یا ایک دوسرے کے دشمن بن جائے۔ تو اس سے یہ سب چیزیں اگر ہم اپنے آپ میں پیدا کریں تو ہم پوری کائنات کو جو ہے انسانیت کا درس دے سکتے ہیں، اور انسانیت کے طریقے میں ہم رہ سکتے ہیں۔ تاکہ علامہ اقبال کہتے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ تاکہ علم اور سائنس کی فتح منجو نے انسان کو جو بے خوف اندازہ قوت بخشی ہے، وہ انسان کی سیوا کے لیے، تخلیقی جدوجہد کے لیے، زندگی کی غود کو فراخت اور خوشحالی اور اطمینان سے بھرنے کے لیے استعمال ہو سکے، اور یہی اقبال کا مرکزی پیغام ہے۔ تاکہ انسان نے جو آج کل جو علم کی اونچائیوں پہ انسان پہنچ گیا ہے، علم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان کافی آگے نکل چکا ہے، لیکن اب اس علم کو، اس سائنس کو، اس علم نے جو قوت بخشی ہے، ایک انسان کو طاقت بخشی ہے، ایک انسان کو طاقت سے طاقتور بنا دیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان جو ہے، انسان میں اگر چونکہ طاقت ہے، لیکن اب اس علم کو خوشحالی کے لیے استعمال کرنا ہے، اب اس علم کو فراغت اور اطمینان کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر انسان نے یہ اوصاف، خودی کا اوصاف، اپنی خودی کا احترام اور دوسروں خودی کا احترام، اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا نہیں کیے، تو اس کا جو علم سیکھنا ہے، یہ اس کو خطرے کی زد میں بھی لا سکتا ہے۔ تو بنیادی جو یہاں پہ مرکزی پیغام جو اقبال کا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر محبت پیدا کرے، اپنے اندر صداقت، دیانتداری، رواداری اور فراخ دلی پیدا کرے، ہمدردی پیدا کرے، تاکہ جو کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اس کو دل سے نکال کر دوسرے لوگوں کی علم کو دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے، تاکہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو انسان کو دیے ہوئے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے لمحات ہیں، ان کو اچھے و احسن طریقے سے گزارا جا سکے، اور یہی اقبال کا مرکزی پیغام ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل اس سے آگے پڑھیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔